ہے سونا اور چاندی یہ اپنے اصل کے اعتبار سے یہ سرمایہ ہے، نقدین جن کو کہا جاتا ہے۔ باقی چیزوں کی مالیت حقیقت میں سونے اور چاندی ہی کے اعتبار سے متعین ہوتی ہے۔ کسی کرنسی کی قیمت گھٹی یا بڑھی، اس کا معیار یہ ہے کہ اس میں سونے کی قوت خرید کتنی گھٹی یا کتنی بڑھی۔ تو سونا اصل سرمایہ ہے اور چاندی اصل سرمایہ ہے۔ پہلے زمانے میں سکے بھی انہی کے ہوتے تھے۔ عربوں میں ایک درہم ہوتا تھا چاندی کا سکہ، ایک دینار ہوتا تھا سونے کا سکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاندی کا نصاب 200 درہم تھا اور سونے کا نصاب 20 دینار تھا۔ اس وقت یہ دونوں قیمت کے اعتبار سے برابر تھے، یعنی 10 دینار ایک درہم کے برابر ہوا 10 درہم ایک دینار کے برابر ہوا کرتا تھا۔ تو جو مالیت بنتی تھی 200 درہم کی، وہی مالیت ہوتی تھی 20 دینار کی۔ آج کے زمانے میں سونا اور چاندی کے درمیان تفاوت بہت بڑھ گیا ہے، لیکن تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے میں چاندی کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، الا یہ کہ کسی شخص کے پاس کچھ نہ ہو، صرف سونا ہو، سونے کے ساتھ چاندی بھی نہ ہو، روپیہ پیسہ بھی فالتو نہ ہو۔ ایک تو روزمرہ کے خرچے کے جو پیسے ہوتے ہیں، لیکن جو بچ کر رکھا رہنے والا پیسہ ہے وہ پیسہ بھی نہ ہو، مال تجارت بھی نہ ہو، صرف سونا ہو۔ جیسے بعض عورتوں کے پاس ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ ایک دو زیور ہے لیکن غریب ہے، مزدوری کرتی ہے، کھاتی پیتی ہے، نہ چاندی ہے ان کے پاس، نہ پیسہ ہے، نہ مال تجارت ہے، تو ان کے لیے تو سونا کا معیار دیکھا جائے گا۔ باقی جس کے پاس کچھ چاندی بھی ہے اور سونے کے ساتھ کچھ پیسہ بھی ہے بچا ہوا، مال تجارت بھی ہے، تو سب کو کنورٹ کر دیا جائے گا چاندی کے اندر۔ اور پرانے زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 200 درہم کا 52.5 تولہ بنتا تھا، اور آج کے زمانے میں 52.5 تولہ گرام میں 600 12.5 گرام ہوتا ہے، یعنی چاندی کا نصاب موجودہ وقت میں 600 12.5 گرام ہے، اور سونے کا نصاب پہلے 7.5 تولہ کہا جاتا تھا، آج 87.5 گرام ہے۔ اب جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، عام طور پر یا تو لوگوں کے پاس مال تجارت ہوتا ہے یا سونا اور پیسہ بھی ہوتا ہے، چاندی نہ بھی ہو لیکن سونے کی زیورات ہیں، کچھ پیسہ ہے، مال تجارت ہے، تو سب کو چاندی کے اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ میں نے ابھی میرٹھ میں ہمارے ایک چاندی کے تاجر ہیں، ان سے میں نے فون کر کے معلوم کیا کہ آج چاندی کا ریٹ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا 75,000 کے آس پاس ہے۔ تو 75,000 روپے کلو چاندی کے اعتبار سے 600 12.5 گرام چاندی کی قیمت 45,937 روپے 50 پیسے بنتی ہے، یعنی تقریباً 46,000۔ اب آج کے زمانے میں اگر 10 گرام سونا بھی کسی کے پاس ہے تو 10 گرام سونا 22 کیرٹ کا 61,000 کا ہوگا اور 24 کیرٹ کا 66,000 کا ہوگا، تو 10 گرام بھی اس چاندی کے 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہو گیا۔ تو اگر تھوڑا سا سونا بھی ہے، 10 گرام بھی سونا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی سی چاندی ہے یا کچھ پیسہ ہے، تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ تصور کہ زکوٰۃ بہت مالدار لوگوں کے اوپر فرض ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جہاں جہاں نماز کا تذکرہ ہے تقریباً ہر جگہ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جہاں بھی نماز قائم کرنے کا تذکرہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا تذکرہ ہے، اور روزے کا حج کا تذکرہ ایک مرتبہ ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو آدمی سفر حج کی استطاعت رکھتا اس کے اوپر حج فرض ہے۔ لیکن زکوٰۃ کا تذکرہ ہر اس جگہ ہے جہاں نماز کا تذکرہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر جو متوسط طبقے کے لوگ بھی ہوں گے ان کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور آج جو حیثیت ہمارے یہاں روپیے کی ہے، جو قوت خرید روپیے کی ہے، یہی قوت خرید اس زمانے میں درہم کی تھی۔ درہم کا سکہ چلتا تھا، جیسے ہم روپیہ بولتے ہیں وہاں درہم چلتا تھا، تو 200 درہم کی حیثیت
اور چاندی کا اور موجودہ کرنسی کا فرق اگر اٹھا دیا جائے تو 200 درہم 200 روپیہ، تو 200 روپیہ کس کے پاس نہیں رہتا اتنا. اور میں نے یہ بتلایا کہ شروع سال میں نصاب کے بقدر ہے اور آخر سال میں بھی اس نصاب کے بقدر ہے، درمیان میں بالکل نیل نہ ہو جائے، ایک دم خالی نہ ہو جائے، چاہے نصاب سے نیچے آ جائے تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عموماً لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور زکوٰۃ فرض ہو جائے اور ادا نہ کی جائے اس کی بڑی سخت وعید ہے.